اب ہم بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب کی دماغی حالت کیسی ہے۔ میں بڑے افسوس سے یہ عرض کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ تصویر کا یہ دوسرا رخ بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے نا، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ آپ خود ہی ایک ہی تقریر میں، ایک ہی لیکچر میں، ایک ہی بیان میں تھوڑے منٹ پہلے بھی ہم کئی ایسی مثالیں پیش کر چکے ہیں، تھوڑے منٹ پہلے ایک بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، کچھ دیر بعد اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، پہلے اس کو سچ کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے مرزا صاحب؟ آپ کیوں اس پر غور نہیں کرتے؟ آپ کو اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ آپ کی دماغی حالت اس طرح ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے کہا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خال المومنین کیوں نہیں، یہ آپ کا اعتراض تھا، جس طرح پہلے بھی آپ نے کہا کہ صرف ایک ہی خال المومنین کیوں، مومنوں کا ماموں ایک ہی کیوں ہے؟ تو یہاں آپ نے کہا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں، تو وہ خال المومنین یا مومنوں کے ماموں کیوں نہیں ہیں؟ کہیں آپ نے لکھا دیکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر خال المومنین ہیں؟ اعتراض کر رہے ہیں مرزا صاحب اور لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کہیں آپ نے عبداللہ بن عمر کو مومنوں کا ماموں یا خال المومنین لکھا دیکھا ہے؟ ہم مرزا صاحب آپ کو بتاتے ہیں، ہم دکھاتے بھی ہیں لکھا ہوا آپ کو انشاءاللہ۔ اس حوالے سے آپ فکر نہ کریں، دلیل تو ہم آپ کو دیں گے اور سکین بھی لگائیں گے، یہاں لوگ ساری دنیا جو ہے وہ دیکھے گی کہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ جو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو مومنوں کا ماموں نہیں کہا جاتا، خال المومنین وہ ان کو نہیں کہا جاتا، تو کیوں نہیں کہا جاتا؟ یہ اعتراض آپ اہل سنت پر کر رہے ہیں نا، ائمہ دین پر کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا تو دو بڑے خال المومنین میں نے بتائے ہیں، ان کو تو کوئی نہیں خال المومنین کہتا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر سیدہ حفصہ کے بھائی ہیں نا، تو وہ خال المومنین کیوں نہیں ہیں؟ اچھا، دوسری طرف سیدہ عائشہ کے بھائی ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کو کسی نے خال المومنین نہیں کہا، جن میں سے ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ آپ نے کہا کہ جو لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو مومنوں کا ماموں کہتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو مومنہ کا ماموں نہیں کہتے، یہی اعتراض آپ نے کیا نا۔ حالانکہ چند لمحے پہلے آپ خود اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تمام بھائیوں کو، جو بھی ازواج مطہرات کا بھائی ہو اس کو ماموں کہتے ہیں۔ چلیں ہم آپ کو آپ کی ویڈیو دوبارہ دکھا دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ آپ لوگوں نے ایک جعلی فضیلت بنا لی ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی کا جو بھی بھائی ہوگا وہ امت کا ماموں ہوگا۔ کہ اللہ کے بندو، یہ آپ لوگوں نے ایک جعلی فضیلت بنا لی ہے کسی بندے کے بارے میں کہ جو نبی علیہ السلام کی بیوی کا کوئی بھی بھائی ہوگا وہ امت کا ماموں بن جائے گا۔ یہ بات بھی آپ نے اہل سنت کی طرف خود منسوب کی کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں، جعلی فضیلت بناتے ہیں کہ جو بھی امہات المومنین کا بھائی ہوگا، نبی کی بیوی کا جو بھی بھائی ہوگا وہ ماموں ہوگا۔ یہ آپ نے کہا نا، خود ہی کہا کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، ہماری طرف یہ بات منسوب کی، یہاں آپ کو بھول ہی گئی۔ خود تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی کی بیوی کا جو بھی بھائی ہوگا وہ ماموں ہوگا، خال المومنین ہوگا، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں کہتے؟ اور مرزا صاحب خود ہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں، خود ہی تو آپ ہماری طرف اس چیز کو منسوب کر رہے ہیں، اور یہ صحیح منسوب کر رہے ہیں آپ۔ تھوڑی دیر پہلے کہا ہوا اپنا کلمہ آپ کو ابھی بھول گیا اسی تقریر میں، تو جو باتیں آپ نے 5 سال 10 سال پہلے کہی ہیں وہ کیسے آپ کو یاد رہتی ہوں گی مرزا صاحب؟ اس لیے آپ یہ کام چھوڑیں، کوئی اور کام کریں۔ آپ استغفار کیا کریں، ذکر اذکار کیا کریں۔ یہ جو تقریریں کرنا ہے، آپ کیسے کر رہے ہیں تقریریں؟ آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہیں بات ہی یاد نہیں رہتی۔ تو کہتے ہیں کہ اب رہی یہ بات کہ لکھا ہوا، کہتے ہیں کہ کہیں لکھا ہوا دیکھا ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہی حوالہ جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہم نے پیش کیا ہے، اور اس سے پہلے حکم بن ہشام رحمہ اللہ جو پہلے 200 سال کے مسلمانوں میں سے ہیں، اور امام احمد بن حنبل بھی پہلے 200-300 سال کے مسلمانوں میں سے ہیں۔ ان دونوں کا حوالہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ وہ الثقات اجلی کا حوالہ ہے، خال المومنین لکھا ہوا ہے وہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اور یہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خال المومنین لکھنے کا حوالہ یہ السنہ ہے ابو بکر الخلال رحمہ اللہ تعالیٰ کی 657 نمبر روایت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا
अकूल मुआविया तो खाल उल-मोमिनीन वब्न उमर खाल उल-मोमिनीन काला नाम। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह से पूछा गया, किसी ने पूछा, शागिर्द ने पूछा कि मैं कहूँ कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी मोमिनों के मामू हैं और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी मोमिनों के मामू हैं? तो उन्होंने कहा नाम, हाँ कहो। मिर्ज़ा साहब आपको लिखा हुआ मिल गया ना, ये स्कैन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ने बाकायदा तौर पर यह कहा कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा क्या हैं? खालुल मोमिनीन, मोमिनों के मामू हैं। और ख़ुद मिर्ज़ा साहब ने भी पहले कहा कि ये अहले सुन्नत जो हैं नबी के हर भाई को मामू कह देते हैं। तो फिर अब मिर्ज़ा साहब एतराज़ किस चीज़ का है? आपको चाहिए कि आप अपने हाफ़ज़े के कुछ बादाम खा लिया करें, कुछ करें, इस्तिग़फ़ार करें। वो ज़्यादा बादाम जितने मर्ज़ी आप खा लें, लेकिन सहाबा किराम की जो तौहीन और गुस्ताखी है वो इंसान को दिमागी तौर पर अपाहज कर देती है। ये उसी की एक मिसाल है कि आप थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि ये लोग कहते हैं मोमिनों के मामू, हर वो सहाबी, हर वो शख्स जो किसी मोमिनों की माँ का भाई है वो मामू है, और अभी आप कहते हैं कि ये कहते नहीं। वो खुद आप कह रहे हैं कि ये कहते हैं और अभी कह रहे हैं कि नहीं कहते, कुछ देर बाद ही ये कह रहे हैं। तो इसलिए आपको खुद अपनी अदाओं पर गौर करना होगा। हम अगर अर्ज़ करते हैं तो फिर आपको शिकायत होती है, आप कहते हैं कि ये जो ही मेरे ख़िलाफ़ ये करते वो करते। हम आपके ख़िलाफ़ कुछ नहीं करते, हम जहालत के ख़िलाफ़, हम ज़लालत के ख़िलाफ़, हम गुमराही के ख़िलाफ़ बोलते हैं। आपसे तो हमें हमदर्दी है मिर्ज़ा साहब, आपके लिए तो हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हिदायत नसीब फ़रमाए।